بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل منحوس ماری، جلدی جلدی ہاتھ چلا لے، آج شام کو مہمان آنے والے ہیں، ابھی تک سبزی بھی نہیں لے کر آئی۔ چل ایسا کر برتن دھو کے مچھلی لے آ، آج حسنہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی سارے کچن کا کام نمٹا رہی تھی، تبھی مامی آ کر سر پر چلانے لگی۔ یہ سلسلہ تو پچھلے 3-4 مہینے سے جاری تھا۔ حسنہ کو دیکھنے کب سے لوگ اس گھر میں آ رہے تھے، لیکن اس کی کالی رنگت کی وجہ سے اکثر ہی لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ ایسے میں مامی مجھے ان کے سامنے آنے بھی نہیں دیتی تھی۔ برتن دھو کے میں نے مامی سے پیسے لیے اور مچھلی بازار چلی آئی، لیکن یہ کیا، شام ہو جانے کی وجہ سے ساری ہی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ پھر مجھے یاد آیا سڑک کے دوسری طرف کچی بستی میں بھی مچھلی بیچنے والے لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دکانیں جلدی بند نہیں کرتے تھے۔ اب میں اسی طرف جا رہی تھی، تبھی سامنے 2-3 مچھلی کی دکانیں نظر آنے لگی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں ایک عورت مجھ سے ٹکرا گئی۔ کالے لباس میں ملبوس نقاب پوش عورت جو غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھوں سے نہ جانے کیوں میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ پھر وہ میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ان دکانوں سے نہیں بلکہ ایک دوسری دکان سے مچھلی خریدو، بہت اچھی اور بڑی بڑی مچھلی ہے اس کے پاس۔ میں سناٹے میں رہ گئی، بھلا اسے کیا پتا کہ میں یہاں مچھلی خریدنے آئی ہوں۔ پھر اس کے بار بار کہنے پر میں اسی طرف چلی گئی جہاں پر صرف ایک ہی مچھلی کی دکان تھی۔ جب میں نے مچھلی والے سے مچھلی خرید کر پیسے دینے چاہے تو اس نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا اسے پکا کر جب کھاؤ گی تو میری قیمت وصول ہو جائے گی۔ میں حیران تھی کہ بھلا اس نے مجھے مفت میں مچھلی کیوں دے دی ہے۔ میں دکان والے کا شکریہ ادا کرتی جلدی جلدی گھر لوٹ آئی۔ مامی کے دیے ہوئے پیسے میں نے اپنے پاس چھپا لیے۔ سوچ رہی تھی کہ ان سے اپنا ایک نیا دوپٹہ خرید لوں گی، کیونکہ میرے سارے دوپٹوں میں سوراخ ہو چکے تھے۔ مامی دیکھتے ہی غصے سے کہنے لگی، اتنی دیر میں آئی ہے کہ اپنے عاشق کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے چلی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھیں۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی آئی، جانتی تھی کہ مچھلی پکانے کی ذمہ داری میری ہی ہے، اس لیے پھر ان مچھلیوں کو صاف کرنے لگی۔ مچھلیوں کو صاف کرنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ خوب محنت کے بعد آخر کار میں نے ساری مچھلیاں صاف کر کے کاٹ کے الگ کر لیں، لیکن جیسے ہی ایک مچھلی کاٹنے لگی تو اچانک ہی اس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا ہیرا جیسا کچھ نظر آیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہی اس ہیرے کو باہر نکالا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی، فوراً اسے پانی سے دھو کر ہاتھ میں پہن لیا، یہ جانے بنا کہ اس انگوٹھی کو پہن کر مجھ جیسی یتیم اور مظلوم لڑکی کی قسمت بدلنے والی ہے۔ میرا نام رخشندہ ہے۔ بچپن ہی سے میں اپنے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا لمس، ان کا پیار کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب میں صرف 4 سال کی تھی تب امی ابو کے انتقال کے بعد ماموں میری انگلی پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ مامی نے دیکھ کر مجھے ناک منہ چڑھایا، کیونکہ ان کے پہلے سے ہی 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ ایک بار پھر سے وہ حاملہ تھیں۔ ایسے میں ان کے اوپر میں ایک ذمہ داری بن کے آ گئی۔ ان کی دونوں بیٹیاں تو بہت لاڈلی تھیں، وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، لیکن مامی نے مجھ سے چھوٹی عمر میں ہی کام لینے شروع کر دیے۔ کبھی میرے ننھے ہاتھوں سے وہ برتن دھلواتی، کبھی پانی منگواتی، کبھی مجھ سے پوچھا بھی لگوا لیتی تھی۔ میں ان کی ہر بات بلا چو چرا مان لیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اب ہر کام کی ذمہ داری میرے سر آ گئی، لیکن برا ہو میری قسمت کا کہ مامی کو جب بیٹا ہوا تو وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا۔ اس چیز کا ذمہ دار وہ مجھے ٹھہراتی تھیں۔ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی تھیں، ارے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب میرے بیٹے کو بھی کھا گئی منحوس، کیوں لے کر آیا آپ اسے گھر میں؟ وہ تو پہلے ہی دن مجھے ہاتھ پکڑ کر نکال دینا چاہتی تھی، لیکن ماموں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے، یہ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، بس کونے میں پڑی رہے گی، اس سے اپنے گھر کے کام کروا لیا کرنا۔ مامی کا چیخنا چلانا بچپن ہی سے مجھ پر تھا۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کی عادت نہ بدلی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی اندر سے میں ایک ڈری سہمی وہی 4 سالہ بچی تھی۔ بھلے گھر کا کام ہو یا پھر باہر کا، وہ مجھے ہی بھیجتی تھی باہر چلتے پھرتے انسانوں سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ابھی تک اپنی عزت بچا کر میں انسانوں کی بھیڑ میں چل رہی تھی۔
کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ مامی کو کہہ دوں کہ مجھے باہر نہیں جانا. جس طرح ان کی بیٹیاں گھر میں آرام سے بیٹھی رہتی ہیں، اسی طرح میں بھی گھر کا کام کرنا چاہتی ہوں. لیکن باہر چاہے سبزیاں خریدنا ہو یا پھل فروٹ، وہ مجھے ہی بھیجتی تھیں. آج پھر جب مچھلی لے کر آئی تو اس میں سے نکلنے والی انگوٹھی کو دیکھ کر میں حیران تھی. میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. عجیب سی چمک اور جگمگاہٹ تھی اس کے اندر. پھر شام کو مہمان آ گئے. میں نے تازہ ساری مچھلی تیار کر کے ایک بڑی سی ٹرے میں رکھ دی تھی. اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا. پھر مہمانوں کے آتے ہی میں نے سارے لوازمات ان کے سامنے رکھ دیے. حسنہ گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی. اس نے کچھ میک اپ زیادہ ہی کر لیا تھا، اس لیے اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی. میں خاموشی سے سارا سامان رکھ کر کچن میں آ گئی اور کچن میں باقی پڑے ہوئے برتن دھونے لگی. لیکن پھر میں حیران رہ گئی جب کچن میں آتے ہی مامی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. میں اس تھپڑ کی وجہ نہ سمجھ پائی. آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ڈائن میری بیٹی کا نصیب کھانا چاہتی ہے. میں حیران پریشان یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے. تبھی وہ خود ہی کہنے لگی، وہ مہمان میری بیٹی کے بجائے تجھے پسند کر کے چلے گئے. پہلے ہی تو سانپ بن کر میرے گھر میں بیٹھی اور اب ناگن کی طرح ڈسنا شروع کر دیا. تجھے آج ہی میں اس گھر سے نکال دیتی ہوں. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالنے لگی، لیکن اچانک ہی ماموں نے انہیں تھام لیا. کہنے لگے، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو. تمہاری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں ہے. وہ لوگ گھٹیا تھے جو رشتہ کسی اور کا لے کر آئے اور پسند کسی اور کو کر کے چلے گئے. اس میں رخشی کا کوئی قصور نہیں ہے. ماموں نے بمشکل انہیں قابو کیا تھا، لیکن میں 2 گھنٹے تک روتی رہی. روتے روتے میں نے سارے گھر کا کام سمیٹا اور اپنے اس اسٹور نما کمرے میں چلی آئی. اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ایسی بھوکی سو گئی. روتے روتے اچانک ہی میری نظر انگوٹھی پر پڑی. اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی. اس پر نظر جمائے جمائے میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی. لیکن دوسرے دن جیسے ہی میں اپنا بستر سمیٹنے لگی تو اچانک میری نظر تکیے کے نیچے رکھے سرخ گلابوں پر پڑی. میں حیران تھی کہ یہ گلاب کے پھول یہاں کہاں سے آئے. مجھے شروع سے ہی گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی. بے اختیار میں انہیں چھو کر دیکھنے لگی. کل والی ساری اداسی دور ہو گئی. اب میں اپنے اندر ایک نئی امنگ محسوس کر رہی تھی. پھر اس دن میں سبزی لینے گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو. میں بار بار پلٹ کر دیکھتی لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہ ہوتا. میں حیران پریشان سبزی لے کر گھر لوٹ آئی. لیکن پھر اس رات سونے کے لیے کمرے میں گئی تو پہلے سے ہی اس تکیے کے نیچے سرخ گلاب موجود تھے. میں ساری رات ان پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی رہی. کوئی تو ایسی انوکھی بات تھی جو مجھ سے چھپی ہوئی تھی. میں اس بات کو سوچ کر مسکرانے لگی کہ نہ جانے کون ہے جو یہ سرخ گلاب میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے. اب تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا. اب مامی کی نفرت مجھ سے بڑھتی جا رہی تھی. پھر ایک دن وہ ماموں سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری بھانجی کے ہوتے ہوئے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اس لیے میں پہلے اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں. ماموں حیرت سے کہنے لگے، کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا. کہنے لگی، ہاں میرا ایک کزن ہے، 2 سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اس کا ایک بیٹا ہے، اس سے تمہاری بھانجی کا نکاح پڑھا دیتی ہوں. ماموں حیرت سے کہنے لگے، لیکن اس سے بہتر رشتہ مل سکتا ہے. تم ایک شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو اس کی عمر بھی بہت کم ہے. مامی کہنے لگی، یہ میری بیٹیوں کا حق کھاتی ہے، اس لیے میں بھی اس کی زندگی برباد کر کے رہوں گی. اس کی شادی اسی شادی شدہ مرد سے کروں گی. میں جانتی تھی کہ ماموں مامی کے آگے کس قدر مجبور ہیں. اب میں بے تحاشا رونے لگی کہ آخر مجھ پر اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں. مامی کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے. لیکن میرا رونا کسی نے بھی نہ دیکھا اور مامی نے میرا رشتہ زبردستی اسی شادی شدہ آدمی سے طے کر دیا. پھر اس دن میں گھر کا سامان لینے باہر گئی تو اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دی. جو ہی پلٹی تو حیران رہ گئی. سامنے ایک عورت کھڑی تھی. وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی. میں اس عورت کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اسے میں نے کہیں دیکھا ہے. پھر یاد آیا کہ یہ اسی جنگل کی طرف ملی تھی جہاں سے میں نے مچھلی خریدی تھی. وہ عورت سرگوشی میں کہنے لگی، تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آؤں گی. میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میری تو شادی ہونے والی ہے.
لیکن تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اس عورت نے اتنی اچانک کہا کہ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کرواؤں گی، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں کسی کو دیکھے بنا کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں۔ اب میں حیران پریشان اس سے کہنے لگی، تبھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی جو تمہارے تکیے کے نیچے ہر روز لال گلاب رکھتا ہے وہی میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایک دم وہ پلٹی اور یہاں سے چلی گئی، جبکہ میں بت کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اگر اس کا بیٹا مجھ سے چوری چھپے میرے تکیے کے نیچے گلاب رکھتا ہے تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب میں اپنے من میں خوش ہو گئی، خوشی خوشی گھر لوٹی، لیکن مامی نے میرے چہرے کی خوشی دیکھ لی۔ وہ اپنی بیٹی سے سرگوشی میں کہنے لگی، میں اس کی خوشیوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں، لیکن یہ ابھی بھی مسکرا رہی ہے، پتہ کرو کہ آخر ایسا راز کیا ہے۔ میں نے ان کی یہ سرگوشی سن لی تھی۔ تبھی حسنہ کہنے لگی کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے، جب سے اس نے یہ انگوٹھی پہنی ہے تبھی سے دھیمے دھیمے ہر وقت مسکراتی رہتی ہے، نہ جانے ایسا کیا راز ہے۔ تبھی مامی نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی یہ انگوٹھی اتار کر مجھے دو۔ میں انگوٹھی کسی قیمت پر انہیں نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن تبھی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا، کہنے لگی یہ ضرور تو نے میری الماری سے چوری کی ہوگی، ورنہ تیرے پاس اتنی قیمتی انگوٹھی کہاں سے آئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ وہ انگوٹھی میری انگلی سے کھینچ کر اتار لی، لیکن اچانک ہی انگوٹھی نیچے گری اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ حسنہ سمیت مامی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی یقین نہ آیا کہ میری اتنی خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ مجھے اس سے عجیب قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مامی کہنے لگی، اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، میں کسی قیمت پر تجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے شدید حسد کرتی ہیں، لیکن اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس آدمی سے شادی کرنے کے بعد تو میری زندگی اور بھی جہنم بن جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو ظلم و زیادتی کر کے مار ڈالا تھا، اور اب میری باری تھی۔ نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے 2 جوڑے ایک بیگ میں رکھے اور چوری چھپے گھر سے نکل آئی۔ میرا راستہ کون سا تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن پھر میں اسی طرف چلی آئی جہاں پر اس عورت نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی تھی۔ میں اس عورت کو ڈھونڈتی اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دور سے ایک بوڑھا فقیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر رکا، کہنے لگا، لڑکی، رات کے خوفناک اندھیرے میں اس آسیب زدہ جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ رات میں یہاں پر جن بھوت گھومتے ہیں۔ وہ مجھے بری طرح ڈرا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو زندگی کا کوئی آسرا نہ بچا ہو، اگر جن بھوت اٹھا کر لے جائیں پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں۔ اب بوڑھا فقیر حیران تھا، پھر کہنے لگا، کیا سچ مچ تم جنات کی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ میں نے تو اس سے ایسے ہی بات کہہ دی تھی، لیکن اچانک اس بوڑھے فقیر نے ایک طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، سیدھا اس درخت کے پیچھے چلی جانا، وہاں پر تمہیں ایک گھر نظر آ جائے گا، وہ محفوظ گھر ہے، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں یہاں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسی درخت کے پاس پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر ایک خوبصورت گھر بنا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی شہزادے نے اپنے لیے بنایا ہو، لیکن اچانک ہی جو عورت اس گھر سے نکلی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، آخر میرے بیٹے کی محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ دیکھو، میں اسے تمہارے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی، کہیں تم اس سے ڈر نہ جاؤ، لیکن اب تم خود چل کر یہاں آئی ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے خوبصورت گھر میں لے گئی۔ یہ گھر تھا یا کوئی محل؟ اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا، خود میرے لیے شربت لے کر آ گئی۔ اب میں یہاں عجیب سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہاں پر عجیب سی بو آ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر وہ عورت مجھے بے چین دیکھ کر کہنے لگی، میں ابھی اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں، اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی، وہ بھی تمہیں بہت چاہتا ہے،
تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ عورت کمرے سے چلی گئی، لیکن اچانک ہی بھاری قدموں کی چاپ ابھری اور کوئی اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ کالے لباس والا چادر میں اس کا چھپا چہرہ مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا چہرہ مکمل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے میرے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ میں خوف زدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہی قیدی جسے تم نے آزاد کیا تھا۔ میں نے کب آزاد کیا؟ میں نے کسی کو آزاد نہیں کیا، میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ میری گھبراہٹ پر وہ کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ دراصل بہت سالوں سے میں قید میں رہ رہا تھا، لیکن اچانک آزادی ملی تو اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکا، اور مجھے آزادی دینے والی میری مسیحا تم ہو۔ اب میرے چہرے پر شدید الجھن تھی، تو وہ میری الجھن دور کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہوں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تم اس وقت ہمارے محل میں کھڑی ہو۔ اس کی بات پر میں شدید خوف زدہ ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت جنات کے گھر میں کھڑی ہوں۔ مجھے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر وہ جنزادی بھی میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں ماں بیٹے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا شہزادہ، لیکن ایک شیطان عامل نے اسے ایک انگوٹھی میں قید کر دیا تھا۔ اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، لیکن میں مسلسل اس انگوٹھی پر عمل کرتی رہی۔ وہ انگوٹھی جہاں بھی جاتی مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے، لیکن اسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی ایک انسان کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی تم نے مچھلی سے اس انگوٹھی کو نکالا تو میرا جن ذات بیٹا بھی آزاد ہو گیا۔ اس پر میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، لیکن اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی میں اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے من کی مراد حاصل ہو گئی۔ اب میں بری طرح پچھتا رہی تھی۔ میں تو ان دونوں جن ذات ماں بیٹے کے درمیان پھنس گئی تھی۔ یہاں سے بھاگنے کی راہیں تلاش کرنے لگی، لیکن جن ذات کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے، جب وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اب یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کبھی اسے کسی دوسرے کا نہ ہونے دوں گا۔ لیکن اس کی ماں اس بات پر ناراض دکھائی دینے لگی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، لیکن میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے تمہیں آزاد کروایا ہے۔ ایسے میں تم اسے پریشان مت کرو، پہلے بھی تم کئی آدم زادیوں کی وجہ سے بہت مصیبتوں کا شکار ہو چکے ہو۔ ایسے میں اب پھر تمہیں اس مشکل میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر میرے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی۔ لیکن ایک دم سے جنزاد اپنی ماں سے کہنے لگا، ٹھیک ہے ماں، اگر اس لڑکی کا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو مجھے اینی کے پاس جانے دو۔ وہ تو اپنی مرضی اور خوشی سے میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ تبھی اس کی ماں نروٹھے پن سے کہنے لگی، لیکن وہ بھی تمہارے عمل کی وجہ سے تم پر مر مٹی تھی۔ جیسے ہی عمل کا اثر ختم ہوا، وہ پھر سے اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ اب یہ اینی کون تھی؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ دونوں ماں بیٹے سے کوئی سوال کروں۔ اب میں رات میں ہمت کر کے اسی کمرے میں لیٹ گئی تھی، لیکن میرا ارادہ تھا کہ صبح جیسے ہی روشنی ہوگی میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو مجھے اچانک سے کانوں میں بانسری کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی غمگین کیفیت میں مبتلا ہو کر بانسری بجا رہا ہو۔ میں کھڑکی سے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تو وہ جن ذات تھا جو مسلسل روتے ہوئے بانسری بجائے جا رہا تھا۔ اب میں خود کو روک نہ سکی۔ تھوڑی دیر میں اس کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ غمگین لہجے میں کہنے لگا، میں آزاد ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے اینی کھڑی ہو، جبھی تو تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا۔ اینی کون تھی؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ تبھی وہ غم زدہ لہجے میں کہنے لگا، تھی وہ ایک پریوں جیسی خوبصورت لڑکی جسے دیکھتے ہی میں عاشق ہو گیا تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، بہت سالوں پہلے کی بات ہے،
جب میں اور میری ماں انسانوں کی دنیا میں رہا کرتے تھے۔ میرے جن ذات باپ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے اور میرے پورے خاندان کو جنات کے سردار نے اپنے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ پھر ہمیں انسانوں کی دنیا میں خالی گھر نظر آیا، ہم وہیں پر رہنے لگے۔ اماں ابا نے مجھے سمجھایا تھا کہ کبھی خود کو انسانوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، جیسے کوئی بنگلہ ہو۔ ہم تینوں وہاں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، کیونکہ وہ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں آ کے میرے ساتھ بہت کچھ عجیب و غریب ہونے والا ہے۔ دھیرے دھیرے میں جوان ہو رہا تھا۔ محلے پڑوس میں سرگوشیاں سنائی دیتی کہ اس بنگلے سے پراسرار سی حرکتیں محسوس ہوتی ہیں، جیسے آسیب کا بسیرا ہو۔ ہم انسانوں کی باتیں سن کر ہنستے اور حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر میری ماں جن زادی ایک دن ہم دونوں سے کہنے لگی کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ انسان کسی عامل وغیرہ کو بلوا کر ہمیں یہاں سے نکلوا دے۔ اس بات پر ہم دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ پھر میں اور زیادہ احتیاط کرنے لگا۔ ایک دن آدھی رات کو میں اس بنگلے کی سب سے اوپر والی منزل پر ہوا میں سانس لینے کے لیے کھڑا تھا، لیکن اچانک میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ اس کی کھڑکی میں ایک لڑکی کھڑی تھی، لمبے لمبے سیاہ بال۔ وہ کھڑکی میں سے جھانک کر نہ جانے کسے تلاش کر رہی تھی، لیکن میری نظریں اس کے حسین چہرے سے ہٹ نہ سکیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ چاندنی رات کی چاندنی اس کے حسین چہرے پر پڑتی ہوئی اسے بے تحاشا خوبصورت بنا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کے گیا اتنا غور سے کہ اچانک اسے میری نظروں کا احساس ہو گیا۔ وہ مجھ سے بے خبر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر اسے کون اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دیکھنے والا ایک جن زاد ہے۔ پھر میں اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ جب بھی وہ آدھی رات کو چھت کی کھڑکی پر کھڑی ہوتی، اداسی سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی، تو میں فوراً سے اسے دیکھنے کے لیے چھت پر پہنچ جاتا۔ اسے میری نظروں کا احساس تھا، لیکن میرا وجود اسے دکھائی نہ دیتا۔ ظاہر ہے کہ میں ایک جن ذات تھا۔ اب میرا عشق میرے اندر جوش مارنے لگا۔ میں خود کو اس کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی ایک دن اس کے کمرے میں خود کو حاضر کیا تو میں نے ایک عمل کیا جس سے میں یہ جان گیا کہ یہ لڑکی ایک مظلوم لڑکی تھی، غریب اور مسکین۔ اسے پالنے والے اس کے چاچا اور چاچی تھے، کیونکہ وہ اس پر بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اس لیے وہ اس اسٹور نما کمرے کی کھڑکی پر کھڑے ہو کر باہر کے نظارے کرتی تھی۔ وہ اس گھر کی تیسری منزل پر رہائش پذیر تھی۔ پورا دن گھر کا کام کاج کرتی، پھر رات میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکتی تھی۔ اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اب میں چوری چھپے اس کے کمرے میں رہنے لگا، بنا کسی آواز، بنا کسی جنبش کے۔ جب جب وہ بستر پر سوئی ہوتی تو میں دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا، اس کے بالوں کو سہلاتا۔ ایسے میں وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ کالی سیاہ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگ جاتی۔ ایسے میں یہ منظر اور بھی دلکش ہو جاتا۔ مجھے اس چوہے بلی کے کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ میں ہر وقت اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے گھر والے اسے اینی کے نام سے پکارتے ہوئے اسی کمرے میں آ جاتے اور بار بار اینی سے کہتے کہ تم اس گند کچرے والے کمرے میں کیسے رہ لیتی ہو، دیکھو یہاں سے عجیب سی بو آتی ہے۔ مجھے بھی احساس ہوا، واقعی اس کا کمرہ سب سے زیادہ گندا کمرہ ہے۔ وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ شاید ماں باپ کو کھونے کے بعد اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، لیکن میں اس کی زندگی میں رونق بکھیرنے آیا تھا۔ کچھ دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب میں اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ کسی کو میری موجودگی کا علم نہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ مچھلی بنا رہی تھی، لیکن اس کے پاس ایک پیاری سی سفید رنگ کی بلی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مچھلی کے چھیچڑے اس بلی کے آگے ڈالنے لگی، بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ ایک درد دل رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن جیسے ہی مچھلی پکا کر رکھی اسے اس کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملا۔ مچھلی وہ بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی۔ حسرت سے کھانے کی ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میں دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ پھر اس رات وہ کمرے میں گئی تو کاغذ میں لپٹی ڈھیر ساری مچھلی میں نے اس کے کمرے میں رکھ دی۔ مچھلی کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔
وہ مزے لے کر مچھلی کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھا گئی۔ اس دن وہ مسکراتی ہوئی اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ سے کہتی، اتنا بڑا احسان مجھ پر کس نے کیا؟ کس نے میرے دل کی خواہش کو جان لیا؟ اس رات اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ جب بھی اس کی آنکھوں میں کسی چیز کی خواہش ہوتی تو میں پہلے ہی جان لیتا۔ چھپکے سے وہ چیز اس کے کمرے میں رکھ دیا کرتا۔ پہلے تو وہ ان باتوں پر گھبرا جاتی، لیکن دھیرے دھیرے خوش ہونے لگی۔ کبھی کسی کپڑے کی خواہش کرتی، کبھی کسی ہار کی، یا پھر کسی کھانے کی چیز کی۔ میں اس کی ہر خواہش اس کے سوچنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ اب اسے بھی میری موجودگی کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن وہ سوئی پڑی تھی جب میں نے خود کو اس کے سامنے ظاہر کر لیا۔ ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ پہلے مجھے کوئی اوباش انسان سمجھ رہی تھی جو چپکے سے اس کے کمرے میں آ گیا ہو، لیکن جب میں نے اسے حقیقت بتائی کہ میں ایک جن زاد ہوں جو آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے تم سے محبت کرتا آ رہا ہوں، تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مدد کرنے والا ایک جن زاد بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا۔ وہ اس کا چاچا تھا۔ میں بھول گیا کہ اس کا چاچا ایک عامل تھا۔ عامل نے میری موجودگی کو اس کمرے میں بھانپ لیا۔ تبھی اس کی بیوی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی شک تھا، ہمارے گھر میں کچھ غیر فطری حرکتیں ہو رہی ہیں، جبھی تو یہ ننھی شہزادی اتنی بن سنور کر گھومتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، آدھی رات کو بال کھول کر کیسے بیٹھی ہے، اور باتیں کرنے کی آواز تو میں نے اس کمرے سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ میں بری طرح طیش میں آ گیا۔ ابھی تک وہ سب مجھے نہیں دیکھ پائے تھے، انہیں صرف اینی دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ایک جن ذات تھا، ہر کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس عامل نے اچانک عمل کرنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس گھر میں ایک جن ذات کا آنا جانا ہو گیا ہے، لیکن میں ہر قیمت پر اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اینی کو انہوں نے زبردستی اس کمرے سے نکال دیا اور مجھے اس کمرے میں قید کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مجھ پر ایک ایسا عمل کیا جس کے کرنے سے میں ایک انگوٹھی میں قید ہو گیا، اور پھر اس کے چاچا نے وہ انگوٹھی ایک سمندر میں پھینک دی۔ اس کے بعد مجھے اینی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی، لیکن جب مجھے ایک مچھلی نے نگل لیا، وہ بھی انگوٹھی کی صورت میں، تب تم نے مجھے آزاد کروایا۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے، لیکن تمہارے چہرے کی خوبصورتی اور معصومیت بالکل اینی کے چہرے جیسی تھی، اس لیے میں تم پر مر مٹا، لیکن جلد ہی حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اتنے سالوں کے بعد میں انسانوں کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ نہ جانے میری محبت کہاں ہوگی۔ جب میں اینی کا پتہ کرنے اس بنگلے میں گیا تو پتہ چلا کہ کئی سال پہلے اس کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر نہ جانے کہاں ہے، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا، لیکن میرا عشق ادھورا رہ گیا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنی غمگین داستان سنا رہا تھا۔ میں حیرت سے اس جن ذات کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی جن ذات کسی لڑکی سے اس قدر سچی محبت کر سکتا ہے؟ میں اس بات پر حیران تھی۔ اس نے روتے روتے پھر سے بانسری بجانی شروع کر دی، لیکن میں جو یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جن ذات کی محبت نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ نہ جانے کیوں میں ان دونوں ماں بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پھر جن ذات کہنے لگی کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا قبیلے میں بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی، اس میں میرا باپ مارا گیا، لیکن میں اس وقت قید میں تھا، اس لیے مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں۔ ہمیں اس جنگل میں رہنا پسند ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب میں ان دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جن زادی تو مجھے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیتی تھی۔ پھر ایک دن میں ان دونوں سے کہنے لگی، آپ دونوں میرے ساتھ اس جنگل میں رہنے کے بجائے انسانوں کی دنیا میں جا کر رہیں۔ میں بھی ایک اچھی زندگی کا مزہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میری پوری زندگی دکھ بھری ہے۔ میں نے خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں جیا، اس لیے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتی ہوں۔ تو وہ جنات کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو،
اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. چلو آؤ ہم مل کر انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں. پھر اس جن ذات کے خاندان کے ساتھ میں انسانوں کی دنیا میں رہنے لگی، ایک خوبصورت شہر میں، جہاں پر میں نے رہنے کے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا. جن زادے کی دی ہوئی دولت میری ساری زندگی کے لیے کافی تھی. جن زاد اور اس کی ماں نے خود کو انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا. سارے محلے پڑوس کے لوگ میرے بارے میں باتیں بناتے تھے کہ اس بڑے سے بنگلے میں ایک امیر لڑکی اکیلی رہتی ہے، لیکن میں اکیلی نہ تھی. جنات اور اس کی ماں میری تنہائی دور کرنے کے لیے کافی تھے. پھر میں نے اس شہر میں اپنا بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا. در حقیقت میں اپنی ایک اچھی زندگی بنانا چاہتی تھی. ایک دن کام سے لوٹ رہی تھی جب بیچ راستے میں نے دیکھا کہ ایک موٹا کالا سا آدمی اپنی نازک سی بیوی کو برے طریقے سے مار رہا تھا. دونوں پیدل ہی پیدل سڑک پر چل رہے تھے. مجھے یہ دیکھ کر حد سے زیادہ غصہ آیا. میں اس آدمی سے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے جو بیچ راستے میں اس عورت پر ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو. میں نے دیکھا وہ لڑکی تو بے انتہا خوبصورت تھی، وہ رو رہی تھی. مجھے اس پر ترس آیا تو وہ آدمی کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں. یہ تمہاری بیوی ہے، لیکن میں بھی ایک خود مختار عورت ہوں، تمہیں ایسی حرکت کرنے نہیں دوں گی. تبھی میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی. وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری شادی زبردستی اس آدمی سے کر دی گئی، جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی. یہ آدمی بہت ظالم ہے، مجھے ہر روز معمولی باتوں پر مارتا پیٹتا رہتا ہے. پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تم ان کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں بچپن سے یتیم ہوں، چاچا کے گھر میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے میری شادی اس ظالم انسان سے کر دی. مجھے اس کی کہانی سن کر دکھ ہوا. پھر اسے کہنے لگی، لیکن تم جس سے محبت کرتی تھی، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نظریں جھکا لیں. پھر کہنے لگی، یہ تو میں نہیں جانتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن میری وجہ سے اس کی زندگی بھی عذاب میں آ گئی تھی. میں جس سے محبت کرتی تھی وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا. میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. اس کی خوبصورت آنکھیں، لمبے لمبے بال. پھر میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تمہارا نام اینی ہے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں جس جن ذات سے یہ ساری کہانی سن چکی ہوں. اینی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا وہ یہیں پر موجود ہے؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا. تبھی میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، دیکھو اس جن ذات نے تم سے محبت کی تھی، لیکن وہ مجھے بھی پسند کرنے لگ گیا تھا کیونکہ میں تمہارے جیسی دکھتی تھی. لیکن وہ ابھی تک اپنی زندگی میں اکیلا ہے، تمہیں یاد کر کے ہر رات بانسری بجاتا ہے، اپنا غم دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اسے مکمل تفصیل دے رہی تھی. اینی اداسی سے کہنے لگی، لیکن وہ ایک جن ذات تھا، میرا اور اس کا ملنا ناممکن تھا. لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے قید میں چلا جائے. میرے عامل چاچا نے اسے ایک انگوٹھی میں قید کر دیا تھا، لیکن چاچی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے عملیات کر کے اس جن ذات کو اس گھر میں بلایا. اسی وجہ سے انہوں نے 3 دن بعد ہی میری زبردستی شادی ایک شادی شدہ آدمی سے کر دی. میری غلطی کی وجہ سے وہ جن ذات قید میں چلا گیا. میں اس پر بہت شرمندہ ہوں. تم شرمندہ مت ہو، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کبھی کرتا تھا. اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جن ذات اپنی محبت اینی کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیا تم میری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہو؟ اس کی نظریں جھک گئیں. پھر وہ شرمندہ لہجے میں کہنے لگی، اب شاید میں کبھی تمہاری محبت پر اپنی رضامندی نہ دوں، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. کیا تم میرے شوہر کو سدھار سکتے ہو؟ بس کسی طرح وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، میرے لیے زندگی آسان ہو جائے. بہت اداس ہو کر وہ جنات کو اپنی مشکلوں کا حل بتا رہی تھی. جن ذات نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے شوہر کو بالکل ٹھیک کر دے گا. وہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ اینی کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اینی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی. ایک بار پھر سے اس نے جن ذات کا شکریہ ادا کیا جو اس کے لیے ایک مہربان فرشتے کے روپ میں آیا تھا. دوسرے دن میں اسے لے کر اس کے شوہر کے گھر چلی گئی کیونکہ وہ بہت پریشان اپنے گھر میں بیٹھا تھا. شاید اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، اس لیے
پھر میں اسے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ آئندہ تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے لیے میری بڑی بہن جیسی ہے۔ میں نے عینی کے ہاتھوں میں بہت سارے پیسے رکھے۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تنگی پریشانی ہو مجھے ضرور بتانا۔ میں اسے پیار کر کے اپنے گھر لوٹ آئی۔ اب میں اپنے آپ کو خود میں بہت بڑا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے کی طرح یتیمی مظلومی مجھ سے کافی دور جا کر سو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار جا کر ماموں سے ملاقات کر کے آؤں کہ وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، حسنہ اور زویا کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن پھر ہمت ہی نہ ہوتی، کہیں سب لوگ میرے دامن کو داغدار نہ کر دیں، کیونکہ میں ایک گھر سے بھاگنے والی لڑکی تھی جس کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ جنزادی کہنے لگی کہ اب میں اور میرا بیٹا یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چلے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ شاید بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ اتنے سالوں سے اس کا جنزاد بیٹا قید میں تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ جب اس بات کا ذکر میں نے جنزادی سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا جنزاد بیٹا تو تمہیں دیکھ کر تمہیں پسند کرنے لگ گیا تھا، لیکن وہ ایک جنزاد ہے اور تم کسی اچھے انسان کو دیکھ کر اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی بھی اس کے ساتھ بہت حسین گزرے گی۔ پھر میں اداسی سے کہنے لگی ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ یہ لڑکی خراب ہے۔ پھر جنزادی کہنے لگی میں تمہاری ماں بن جاتی ہوں، انسان کا روپ بدل کر میں تمہارا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس نے سر ہلا دیا، کہنے لگی انسانوں کے درمیان اکیلے رہنا ممکن نہیں، اسی لیے تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ پھر جنزادی نے ایک عورت کا روپ بدل لیا، وہ محلے پڑوس کی عورتوں کے پاس جانے لگی، لیکن جاتی وہ ہمیشہ رات کو تھی۔ پھر اس نے 2-3 عورتوں سے میرے رشتے کا کہا۔ سب عورتیں آ کر مجھ سے پوچھتی کہ پہلے تو تم اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن اب یہ عورت کون آئی ہے؟ میں ان سے کہنے لگی یہ میری دور پری کے رشتہ دار ہیں، میری خالہ ہیں۔ یوں انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا۔ پھر ایک عورت نے انہیں رشتہ دکھایا اور وہ رشتہ دیکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ لڑکے کا اپنا ہوٹل ہے، حالات بھی بہت اچھے ہیں، تم خوش رہو گی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب وہ لڑکا انجان تھا، لیکن 1 مہینے بعد ہی میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس کا نام سہیل تھا۔ یوں میں سہیل کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ پھر جنات اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب میں اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی گئی، بلکہ اسی بنگلے میں رہنے لگی کیونکہ جنزادی نے یہ بنگلہ مجھے دے دیا تھا۔ پھر میرا شوہر بھی میرے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتا کہ تمہاری وہ خالہ کہاں چلی گئیں جنہوں نے رشتہ کروایا تھا۔ میں اس کی بات پر گھبرا جاتی کہ کہیں اسے سچائی پتہ نہ چل جائے کہ میری خالہ اصل میں ایک جنزادی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی، لیکن ایک دن میری بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو میں ہسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ اب میں بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی بے تحاشا خوش تھا۔ اب میں بہت احتیاط سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے یہ خوشی چھن جائے، اس لیے میں کہیں باہر آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ لیکن ایک دن جب مجھے ڈلیوری ہونے والی تھی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہ تھا۔ اس لمحے میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتی تھی، لیکن میرے آس پاس کون میری آواز سنتا، کیونکہ میں نے نہ تو کوئی ملازمہ رکھی ہوئی تھی نہ ہی کوئی چوکی دار۔ اب میں فرش پر گرے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ تبھی میں نے ایک لمبی چوڑی عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے جانی پہچانی سی لگی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ایک لمبا چوڑا نوجوان بھی میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت اور اس اجنبی نوجوان نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا، لیکن ان کی خوشبو مجھے جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ہسپتال جا کر میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو وہ بے حد حسین تھا، اسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا،
परेशानी से कहने लगा, जैसे ही मुझे खबर मिली कि तुम अस्पताल में हो तो मैं दौड़ा चला आया। मुझे माफ़ कर दो, इस हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि जो होना था वो हो गया, लेकिन वो फरिश्ते नुमा इंसान मुझे अस्पताल पहुंचा गए। मेरा शौहर हैरत से कहने लगा, वो कौन थे? मैंने अपने शौहर को तो उनकी हकीकत ना बताई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाले वो दोनों कौन थे। वो जिनजाद और उसकी माँ थे। जैसे कभी मैंने जिनजाद की मदद की थी, ऐसे ही आज वो मेरी मदद करने आ गया था। फिर मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरे बेटे के अंदर भी जिन्नात की कुछ ताकतें मौजूद थीं। वो एक तरफ मुंह करके हंसता रहता था, जैसे कोई उसे बहला रहा हो। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी जब मैंने महसूस किया जैसे मेरे बच्चे को कोई गोद में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। मैंने उसी औरत का अक्स देख लिया था। मैं अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई, लेकिन जैसे ही मुझे सच्चाई पता चली कि ये वही जिनजादी है जो मेरे बच्चे को प्यार करने के लिए आती है, जिसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था, तो मैं बहुत खुश हो गई। अब वो औरत अक्सर ही मेरे बेटे को संभालने के लिए आ जाती। दरहकीकत वो औरत नहीं थी, बल्कि वही जिनजादी थी। फिर एक दिन बेटे को लेकर शौहर के साथ मैं मामू से मिलने चली गई, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। उनके घर के हालात अच्छे ना थे। हुस्ना और जोया की शादी हो गई थी। फिर मामी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने मामू से कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी इस बेटी को ज़रूर याद कर लेना। मामी हैरान थी कि मेरे इतने अच्छे हालात कैसे हो गए। मैं उन्हें कैसे बताती कि शायद उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। ना वो मुझे उस दिन मछली लेने के लिए मछली बाज़ार भेजती, ना मुझे वो जिनजादी मिलती औरत के रूप में। वो मछली मेरे लिए किस्मत वाली साबित हुई, जिसके पेट में से वो अंगूठी निकली जिसमें उसके बेटे की ज़िंदगी कैद थी। अब भी अपनी ज़िंदगी में होने वाले उस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो यकीन नहीं आता कि मेरे साथ कोई ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया है। मुझे सिर्फ़ इस बात का दुख था कि जिन ज़ात को अपनी मोहब्बत ना मिली, वो अपनी ज़िंदगी में अधूरा रह गया। काश ऐनी उससे शादी कर लेती, लेकिन शायद वो भी अपने बच्चे की मोहब्बत में मजबूर हो गई थी, तभी तो इस मोहब्बत से इनकार कर दिया जो वो जिन ज़ात से करती थी। लेकिन अभी भी मैं जिन ज़ात के लिए दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में फिर कभी कोई दुख ना आए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।